کوئی مہمان آتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. اگر کوئی مہمان میسر نہیں تو کھانے سے بھی فاقہ اور کھانے کی بھی چھٹی ہوتی. اسلام کے پاس کچھ مہمان کیا، لیکن ظاہر ہے وہ فرشتے تھے. فرشتے کھانے پینے ان چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، اور انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس عمل سے گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے گھر رکتا ہے اور وہ آپ کا کھانا نہیں کھاتا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی غلط ارادے سے آیا ہے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا ہے، کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، تو ان کے دل میں بھی یہی ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نقصان پہنچانے کے لیے غلط ارادے سے تو نہ آئے. اس وقت انہوں نے ظاہر کیا اور کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں، جب ان کی عمر 120 برس کے لگ بھگ تھی، اللہ جل شانہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور اس سے بتلا دیا گیا کہ اللہ جل شانہ اسباب کا محتاج نہیں، بغیر اسباب کے بھی اللہ جل شانہ کسی کو نوازنا چاہیں تو اللہ جل شانہ کے اختیار میں. اور دوسری بات بتلائی کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بتلائے جاتے. ان کی قوم ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جو انتہائی قبیح گناہ کے اندر. اللہ جل شانہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمائے. اس عذاب کا بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم نے ان پر پتھروں کی برسات کر دی. مسومۃ، وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ ہر پتھر پر کس کو لگنے والی ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا. وہ ہے کہ آج کل کی جدید اصطلاح میں ایک طرح سے گائیڈڈ میزائل تھے، جس میں ہدف کو باقاعدہ متعین کر کے اس میزائل کو مارا جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ جا کر وہ ہدف ہی کو نشانہ بناتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا. اللہ کی طرف سے ایک ہدف کو متعین کر کے پتھروں کو میزائلوں اور گولیوں کی صورتوں میں بھیجا گیا، اور وہ ہر پتھر اسی آدمی کو جا کر لگا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. سر پہ جاتا اور پاؤں سے وہ چیرتا ہوا، ٹکڑے کرتا ہوا نکلتا. جو ایمان والے تھے اس بستی میں اللہ نے ان کو نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کا مختصر سا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف اور فرعون کے تخت و تاج کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا. قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ کا عذاب ایک ہوا کی صورت میں نازل ہوا. قوم عاد جب کافی دن ان کے یہاں بارشیں نازل نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ بڑھنے لگا، تو ایک دفعہ دیکھا کہ کالی گھٹائیں ان کی طرف آ رہی. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے کہ آج تو ہمارے یہاں بارشیں ہوں گی خوب. اور وہ خوب جو ہے نا اٹکلیاں کرنے لگے، خوب مزے کرنے لگے کہ اب بارشیں نازل ہو. لیکن وہی کالی گھٹائیں ان پر اللہ کی عذاب کی شکل میں نازل ہوئی. اس سے بارش کے بجائے آگ کی جو نا پتھر اور آگ برسنے لگی، اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم. اس اللہ کے عذاب نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے، اور سب کے سب ریزہ ریزہ ہو کر تباہ برباد ہو کر رہ گئے. قوم ثمود پر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا. فأخذتهم الصاعقہ، ایک سخت آواز اور چنگاڑ نے ان کے سارے دلوں کو چیر کر رکھ دیا، جگر کٹ کر باہر نکل آئے، اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. قوم نوح کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. بہرحال یہ مختلف قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، ان سب کو بیان کرنے کے بعد سورت کے آخر کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیت نمبر 56 ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس دنیا میں یہ دو ہی مخلوق ہیں جو مکلف ہیں اور جو اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. بقیہ مخلوقات وہ اختیاری نہیں، بقیہ مخلوقات پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بجائے کسی اور کی عبادت کر سکے. یہ جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اور مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ مطلب نہیں. ساری مخلوقات اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن اللہ نے جنات اور انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ کون جو ہے اپنے قصد اور ارادے سے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون جو ہے غلط راستے کو چنتا ہے، غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، بت پرستی کی طرف جاتا ہے، کفر و شرک کی طرف جاتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ جل شانہ کے جملے کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تم جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق، اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کے رزق کا، معاوضے کا، اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں تو خود تمہیں رزق دینے والا ہوں. میرا مقصد تم سے صرف یہ ہے کہ کون میری کتنی عبادت کرتا ہے، کون کتنی طاعت کرتا ہے. انسان کو اپنی مقصد زندگی کو بھولنا نہیں چاہیے، ہر حال میں اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں. یہ کھانا کمانا تو یہ جانوروں کا مقصد ہے، یہ ان کے مقصد زندگی ہے. وہ کھائیں گے پیئیں گے، اس کے بعد جو ہے نا کل قیامت میں کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، سب کو جو ہے نا مٹی ہو جانے کا حکم دیا جائے گا، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ حساب و کتاب کا، جنت جہنم کا فیصلہ انسانوں کا ہوگا. اس لیے صرف کھانے کو یہ مقصد، صرف روزگار کو یہ مقصد، صرف کاروبار کو مقصد، صرف ملازمت کو مقصد، صرف دکانداری اور تجارت کو مقصد اگر ہم بنائیں گے تو شاید ہمارے اور جانوروں میں کوئی تمیز تفریق باقی نہیں رہے گی. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہے جو ہر دم ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی پارے کے اندر سورہ طور بھی ہے جو 76 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ جل شانہ نے تقریباً 6 آیتوں کے اندر قسمیں کھائیں اور مختلف قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی کہ ان عذاب ربک لواقع، یہ تمہارے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا. والطور، طور سے مراد کو یہ طور مراد ہے، وہی مشہور پہاڑ ہے جس پر اللہ جل شانہ نے اپنی خاص تجلی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر توریت کی تختیاں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر 40 دن کا اعتکاف کیا. اسی کی اللہ جل شانہ نے قسمیں کھائی. وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب، اس سے مراد لوح محفوظ، فی رق منشور، جو مختلف بکھرے ہوئے صحیفوں میں. بیت معمور کی قسم کھائی. بیت معمور سے مراد وہ عبادت گاہ جو آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت اور ان کے طواف کے لیے بنائی گئی. جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل بیت اللہ کی محاذات اور سیر میں اللہ نے اوپر آسمانوں پر فرشتوں کے طواف کے لیے گھر بنایا. جس طرح کے دنیا کے اندر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی کہ انسان وہاں کا طواف کریں اور اس کے ارد گرد جو ہے نا اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو انجام دے، نمازوں کا اہتمام کرے. تو وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کے طواف اور عبادت کے لیے اللہ نے بنایا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کو باری آ جاتی ہے دوبارہ اس کو کبھی باری نہیں آئے گی کہ وہ اس گھر کا طواف کر سکے یا یہاں پر عبادت کر سکے. بلند آسمان کی قسم کھائی، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی. والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. قسمیں کھانا اگرچہ اللہ جل شانہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ قسم کھا کر بیان کر دے، لیکن جب کسی چیز کی اہمیت دلوں میں بیٹھانا ہو، کسی کی سچائی اور حقانیت کو بتلانا ہو تو عام معمول بھی قسم کھا کر بیان کرنے کا ہے. اس لیے عام عادت کے طور پر اللہ جل شانہ نے قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی
کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اللہ کے عذاب کو روک سکے، مؤخر کر سکے، ملتوی کر سکے یا اس میں کوئی تاخیر کر سکے، جو وقت ہے اس میں واقع ہو کر رہے گا۔ بعض روایات کے اندر ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی دل دہلانے والی آیتیں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں رات میں گشت کر رہے تھے کہ کسی کے گھر سے ان آیتوں کے پڑھنے کی آواز آئی تو اپنی سواری سے اترے اور دیر تک دیوار سے ٹک لگا کر کھڑے رہے، اور اس کے بعد ایسے بیمار پڑ گئے کہ 1 مہینے تک بستر پر پڑے رہ گئے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیماری کیا تھی، کیا وجہ اور عذر تھا جس کی وجہ سے آپ بستر پر پڑے رہے، اور وہ لوگ آتے اور آپ کی عیادت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آپ کی مزاج پرسی کر جاتے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ان آیات کا اثر تھا جس کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے 1 مہینے تک بستر پر پڑے رہے۔ ایک اور صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ شروع میں جب یہ مسلمان نہیں تھے تو ایک دفعہ مذاکرات کے لیے مدینہ منورہ مشرکین نے انہیں بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے تو جب یہ آیتیں اس نے سنی تو ایسا اس کے دل پر اثر ہوا کہ آیا تھا مذاکرات کے لیے لیکن وہیں اسلام قبول کر کے گئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، تمہارا لیے قرآنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ جل شانہ نے دلوں کے اندر تاثیر پیدا کی۔ اہل جنت کا اللہ جل شانہ نے ان آیات میں ذکر کیا، اہل جنت کو ملنے والی نعمتیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وقاہم ربہم عذاب الجحیم، کیونکہ ان کے رب نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا رکھا ہے۔ اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہم سب کے منتظر ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی عارضی مشقتوں کو برداشت کیا، اور جس آدمی نے، جس جو ہے کم نصیب نے، جس کم عقل نے دنیا کو ہی اصل مقصد سمجھ بیٹھا، دنیا کی عارضی نعمتوں کو ہی اصل سمجھ بیٹھا رکھا اور اسی میں ہی مست مگن رہا تو آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اللہ جل شانہ کا آخرت کی نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی کہ دنیا کی عارضی نعمتوں کو حقیقی نعمتیں نہ سمجھیں۔ وہاں کی نعمتوں کا کوئی مول نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں کا کوئی موازنہ دنیا کی نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو دنیا کی عارضی مشقتوں کو برداشت کرے گا، نہ ختم ہونے والی جنت کی نعمتیں اس کا منتظر ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان عام ہوگا کہ کھاؤ پیو، یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، مسہریوں میں ٹک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، جنت کی حوریں ان کے منتظر ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ جل شانہ ان کو جنت میں داخل کریں گے بلکہ ان کے طفیل، ان کی ان ذریت اور اولاد کو بھی اللہ جنت میں داخل کرے گا جو دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے ہوں اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ ختم ہونے والی۔ ایک آدمی جنت میں جائے اور اس کی اولاد جنت میں نہ جائے تو شاید اس کی نعمتیں ادھوری، اس کی خوشیاں ادھوری، نامکمل ہوں گی۔ اس لیے اللہ جنتی کی نعمتوں کو نامکمل اور ادھورا نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو اس کی اولاد کے ذریعے راحت پہنچائیں گے، ان اولاد کے ذریعے جو دنیا میں ایمان کی حالت میں رہے ہوں، ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھے ہوں، ان کے ذریعے اللہ اس جنتی کی نعمتوں کو مکمل فرمائے گا اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے جنت جہنم دونوں جگہوں کا ذکر کیا۔ اگلی جو سورہ مبارکہ اس پارے کے اندر ہے وہ سورۃ النجم ہے۔ نجم عربی زبان کے اندر ستاروں کو کہا جاتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اللہ جل شانہ نے ستاروں اور ستاروں کے ٹوٹنے کی قسمیں کھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان کیا کہ وما ينطق عن الهوى، آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی بول وہ کوئی آپ کا ذاتی نہیں ہوتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بطور وحی بھیجا جاتا ہے، اللہ کے ایک کلام ہوتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں علماء کرتے ہیں، ایک تو وحی وہ ہوتی ہے جس کو ہم قرآن کریم کی شکل میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے۔ دوسری وحی وہ ہوتی ہے جو احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے، یہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے، ہاں یہ کہ باقاعدہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ کلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بطور وحی آپ کو بھیجا۔ بعض روایات سے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 23 برس کی نبوت کے زمانے میں 24,000 مرتبہ ہوئی۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے 24,000 مرتبہ قرآنی آیت تو نازل نہیں ہوئی ہوں گی، یہ قرآنی آیات تو کل 6,000 سے کچھ اوپر ہے، کچھ 6,666 بتلائی جاتی یا کم و بیش ہو، تو بقیہ اتنے ہزاروں مرتبہ کیا لے کر آئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا پیغام لے کر آئے جو حضور نے اپنی زبان سے امت تک پہنچایا، جس کو ہم آج حدیث کے نام سے جانتے ہیں، احادیث مبارکہ کے نام سے جانی جاتی۔ اللہ جل شانہ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر حضور کی نبوت اور رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مشرکین کی اور ان کے باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے ان کی بت پرستی کی مذمت فرمائی۔ افرأیت اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، لات اور عزا، منات، یہ 3 قسم کے بت تھے جو مشرکین نے بنا رکھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے ہیں اور ہر بت کو ایک الگ کام کے لیے مقرر کر رکھا کہ یہ بت رزق دینے کے لیے، یہ بت جو ہے نا یہ بارشوں کے لیے ہے، یہ بت جو ہے نا یہ فلاں حاجات اور فلاں مسائل کے لیے، خود بنایا، خود ہی تعین کر دی کہ بھئی یہ اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر کیا۔ یہ انسان جو ہے نا بڑا عجیب ہے، اپنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جن کے اختیار اور بس میں کچھ نہیں، طرح طرح کے اختیارات ان کے حوالے کر دیتا ہے، طرح طرح کے اختیارات ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج بھی ہیں لوگ طرح طرح کے اپنے اعمال کے ذریعے مختلف بزرگوں کی طرف ایسی چیزیں نسبت کر دیتے، کوئی کسی نے کسی مزار کو، کسی صاحب قبر کی، کسی ولی کی قبر کو اس طرح منسوب کر دیا کہ یہ اولاد دینے والی۔ ایک دفعہ ایک جو ہے نا جانا ہوا ہے ایک مزار پہ، تو مختلف قسم کی ڈولیاں بنی ہوئی تھی، جھولے قسم کے چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ہم جھولا جو ہے نا اس کام کے لیے کہ اس میں پیسے ڈالو تو اولاد ملے گی، اور یہ والا جھولا اس کام کے لیے ہے کہ اس میں پیسے ڈالو تو رزق ملے گا، یہ جھولا اس کام کے لیے ہے کہ اس میں پیسے ڈالو تو ملازمت لگے گی، کاروبار بڑھے گا۔ کہاں سے یہ چیزیں ایجاد ہوئی، کہاں سے آئی، کن لوگوں نے بنائی، کن جو ہے نا کمانے والوں نے پیسے حاصل کرنے والوں نے یہ چیزیں بنائی۔ لوگ جو ہے نا اپنے سرمایہ کو ایسی جگہوں میں ڈالتے، بورے بھر بھر کر جو ان درگاہوں میں، ان جگہوں میں جو ہے نا لوگوں کی عطیات دی جا رہے ہوتے، لوگوں کو، غرباء کو، فقراء کو کھانے کے نہیں، اور یہاں بورے بھر بھر کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا مال، اتنا ذخیرہ یہاں جمع کرتے ہیں لوگ، دیتا تھے۔ یہ کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں؟ جگہ جگہ دیکھیں آپ، نیٹے جیٹے کے پل پر لوگ کھڑے ہو کر جو ہے نا مچھلیوں کو دانے ڈالنے ہوتے ہیں، ذہن بنا رکھا ہے کہ یہاں سے یہ حاجات پوری ہوں گی۔ مختلف راستوں، چوراہوں میں کبوتریں موجود ہیں، ان کو دانے ڈالنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو بدعقیدگی ہے کہ اس سے ہماری حاجتیں، مرادیں پوری ہوں گی، جوڑوں کے جوڑے آ رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس سے اولاد ملے گی، یہ ہماری مراد اور چاہتے پوری ہوں گی۔ حاجات پوری کرنے والی ذات اللہ کی، ان پرندوں کے اندر کیا رکھا ہے کہ اس سے حاجات پوری ہوں گی، تو اس لیے دانا ڈالنا فی نفسی منع نہیں تھا، لیکن جب اس کے اندر یہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ کار فرما ہوتا تو یہ ناجائز اور گناہ بن جاتا۔ اس لیے اس طرح اگر ان مقامات پر کوئی اگر آدمی جا کر دانے ڈالتا ہے تو یہ ناجائز ہے، گناہ کے زمرے میں داخل۔
ناجائز ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہے، اس سے اجتناب اور گریز کرنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈال دیا اس میں کون سے مضائقے والی بات ہوگی، کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ پرندوں کو ڈالنا اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر کے چھت پر پرندوں کے لیے دانہ ڈالیں، پانی رکھیں، دیگر چیزیں رکھیں، ان کو بھی ان کی چیزوں کی عادت، لیکن جو اس ضمن میں بداخیری ہے نا وہ ناجائز، اس کی وجہ سے یہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ عمل گناہ کے زمرے میں داخل ہو۔ اب یہ کہاں سے آئی، کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ان کو دانہ ڈالیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، جوڑے اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمارے جو ہمیں اولاد ملے گی، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس نے بتلایا؟ کچھ سر پیر نہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ بھی سڑک پر اگر کوئی گدھے کو بھی دفن کر دے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پر بھی مزار بن جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہاں پر بھی اپنی حاجتیں اور ضروریات اور مرادوں کو مانگنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے عقلوں پر لوگوں کی تالا پڑا ہوا ہے کہ الامان والحفظ، جو اللہ یہ ساری چیزیں دینے والے ہیں، جو ان کو کھلانے پلانے ان کے خالق مالک جو ذات ہے، اس کی طرف ہمارا رجوع، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جو حاجات پورا کرنے والی ذات اس سے مانگتے نہیں ہیں، ان چیزوں میں ہم سمجھا کہ بھائی ہماری حاجتیں رکھی۔ تو یہ انسان کی کم عقلی کی ایسی دلیل ہے کہ اللہ بچائے، جو ایک طرح سے یہ کافروں کے طرز عمل کے ساتھ ہمیں ملا دیتی ہے کہ جو بتوں کے اندر اس قسم کی تاثیر رکھ جاتے تھے کہ بھئی ہمارے فلاں کام کے لیے، ہمارے فلاں مسئلے کے لیے، ہمارے فلاں، ٹھیک ہے عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ بداخیری کر کے ایک طرح سے یہ بھی ہم شرک کے زمرے میں داخل ہو رہے ہیں، شرک جیسے ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی جو سورہ مبارکہ اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کے اندر اللہ جل شانہ نے دو باتیں بیان کی شروع کے اندر، اقتربت الساعہ، ایک تو قیامت کے قرب کو بیان فرمایا کہ قیامت کا قرب، قیامت انتہائی قریب آ چکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرتے تھے انا والساعۃ کہاتین، کہ میری اور قیامت کی بعثت اتنی قریب ہے جس طرح کی دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، ان میں کوئی گیپ نہیں، کوئی فاصلہ۔ اور دوسری بات شق قمر کا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب مشرکین نے حضور علیہ السلام سے معجزہ مانگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، ایک مشرق کی جانب ٹکڑا گرا، دوسرا مغرب کی جانب۔ لیکن اس صریح اور واضح معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اس کو جادو اور نظر کا دھوکہ اور اس قسم کی چیزوں سے تعبیر کر کے وہ اسلام سے انکاری ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے شق قمر کے اس معجزے کو بیان کیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُونَ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں مشرکین کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھیں گے تو منہ موڑیں گے، اعراض کریں گے، وَيَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ کہیں گے یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی نظر کا دھوکہ ہے، یہ تو کوئی شعبدہ بازی ہے، اس قسم کی باتیں کر کے اس کو اڑا دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر جگہ جگہ قرآن کریم کے آسان ہونے کا بار بار ذکر فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر رکھا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ذکر کا معنی مختلف بیان کی، بعض نے کہا کہ ذکر کا مطلب حفظ کیا، بھی اللہ نے اس کلام کو حفظ کے لیے آسان رکھا۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، لیکن وہ بھی اس بڑی کتاب کو حفظ کر بیٹھتا۔ اب دیکھیں نا، اردو کا اگر کوئی چھوٹا سا بھی کتابچہ ہو یاد کرنا چاہے تو انسان کے لیے یاد کرنا بہت مشکل، شاید اس کو حرف بحرف یاد نہ کر سکے کبھی بھی، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ اتنی بڑی کتاب جو ہے نا الف سے لے کر یا تک حفظ کروا دیتے ہیں۔ جس بچے کا اس کا ایک ترجمہ بھی نہیں آتا، الحمد کا ترجمہ تک نہیں آتا، بسم اللہ کا مطلب تک بھی نہیں پتا، لیکن وہ بھی قرآن کریم کے ان الفاظ کا حافظ ہوتا ہے، وہ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ہے ذکر کا مطلب کہ ہم نے اس کو یاد کے لیے آسان کر رکھا۔ ذکر کا مطلب نصیحت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اس کلام کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔ ذکر کا مطلب سمجھنے کے اور عمل کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کلام کو ہم نے عمل کے لیے آسان کر رکھا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کے مطابق عمل کرے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔
اسی صورت کے اندر اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم دونوں طبقات کو بھی بیان فرمایا۔ اگلی سورہ مبارکہ جو اس کے اندر ہے، اس پارے کے اندر 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان ہے، قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ جس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر یہ جس طرح لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوبصورت اور مزین چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے اس قرآن کے لیے ایک دلہن بنائی جو سورہ رحمان کی صورت میں عروس عربی زبان میں دلہن کو کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن کا مطلب ہوا قرآن کی دلہن۔ دلہن کا مطلب وہ دلہن نہیں ہے، دلہن سے صرف ایک تشبیہ دینا ہے، جس طرح دلہن کو بنا سنور کر اور سجا کر رکھا جاتا ہے، ایسے ہی اس قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ رحمان کو انتہائی مزین اور خوبصورت انداز میں سنوار کر رکھا کہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا عجیب ہے، ایسا جو ہے پرتاثیر ہے، اور اس انداز سے اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گننے پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب جنت اور جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے 8 دفعہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دہرایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہوا جنت کے 8 دروازوں کی طرف ہے کہ جنت کے دروازے 8 جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جن دروازوں سے انسان کا داخلہ ہوگا وہ 8 دروازے، اس لیے 8 مرتبہ جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ پوری سورہ مبارکہ اسی بات کے گرد ہے کہ اللہ جل شانہ کی کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کچھ دنیاوی نعمتوں کو، کچھ اخروی نعمتوں کو، کچھ جنت کی نعمتوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق، دنیا کی نعمتیں، رب المشرقین و رب المغربین مرج البحرین یلتقیان، سمندروں کا ملا ہوا ہونا، پھر سمندروں سے طرح طرح کی معدنیات، قیمتی پتھروں کا حصول، سمندروں پر بڑے بڑے جہازوں کی شکل میں بڑے بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہازوں کا چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی نعمتوں کے طور پر گنوائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دنیا کی نعمتیں بھی سر تاپام اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان نعمتوں کی قدردانی میرے دوستو یہی ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال، یہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام میں استعمال ہو، یہ ہے ان نعمتوں کی قدردانی۔ آنکھوں کی نعمت ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اچھے کاموں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہ ہو، یہ ان نعمتوں کی قدردانی ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا، اللہ جل شانہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اس کے مقدر اور نصیب میں کرے۔ اگلی جو سورہ مبارکہ اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ یہ سورۃ الغنا بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ الغنا، غنا کا مطلب ہوتا ہے مالداری والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ کی فضائل کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ہر رات کو یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ فاقے سے، فقر و فاقے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بعض روایات کے اندر آئے کہ اسے اپنی اولاد اور بیویوں کو سکھلاؤ، بلکہ نہ صرف سورہ واقعہ بلکہ اس کے بعد آنے والی جو سورہ ہے سورہ حدید، ان دونوں کے بارے میں بھی آیا کہ جو آدمی سورہ رحمان، سورہ حدید اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ تینوں کو پڑھے گا تو وہ جنت الفردوس والوں میں پکارا جائے گا۔ یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ ہیں، تو ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کا معمول ہو، کم سے کم سورۃ الواقعہ تو یہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد اور بیویوں کو سکھلاؤ، اپنی بچیوں کو سکھلاؤ کہ وہ اس کے پڑھنے کا معمول بنے، رات کا کہ اس کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں کے 2 گروہوں کو ذکر کیا،
ایک اصحاب الیمین ہے دائیں طرف والے، اس سے مراد اہل جنت ہیں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ دوسری اصحاب الشمال ہیں بائیں طرف والے، اس سے مراد جہنم کے لوگ ہیں، اہل جہنم ہیں، ان کو ملنے والی تکلیفوں اور ان کے عذابات کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ اس سورت کے آخر کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا ادب بتلاتے ہوئے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو آدمی ناپاک ہو بغیر وضو کے ہو وہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ اس لیے علماء نے بتلایا کہ جب تک وضو نہ ہو قرآن کو چھونا ناجائز، قرآن کو پکڑنا ناجائز، کسی کپڑے سے یا رومال وغیرہ سے پکڑا جا سکتا ہے، تاہم بغیر وضو کی حالت میں زبانی تلاوت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر چھوٹی ناپاکی ہے صرف وضو کی تو زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا۔ اگلی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ حدید، ان تینوں سورتوں کی مشترکہ فضیلت میں نے عرض کر دی تھی کہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، ان تینوں کو پڑھنے والا جنت الفردوس والوں میں کہلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ وہ کہ فرشتے اس کو پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے، اس کا شمار جنت الفردوس کے افراد میں سے ہے، اس لیے ان تینوں سورتوں کے پڑھنے کا معمول بھی ہو۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہا جاتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے لوہے کی نزول کو بیان کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے۔ یہ لوہے کی نعمت ہے جس سے انسان اتنی ساری چیزیں انسان نے ایجادات کر لی، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی مشینریاں ہیں، طرح طرح کے آلات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہوئی؟ لوہے کے اس معدن کے ذریعے، لوہے کی اس دھات کے ذریعے۔ یہ اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی اس نعمت کو بیان کیا، اور پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کیا۔ تو تینوں سورتوں کا چونکہ مضمون مشترک ہے، اس لیے تینوں کی فضیلت بھی ایک ساتھ ہی بیان کی گئی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك۔